رضوانہ کہہ رہی دیکھو میں پریگننٹ ہوں کہ اس کو بلیڈنگ شروع ہو جاتی ہے، تو حکمرانوں نے کہا کہ نہیں، تم مسلمان ہو، تم کو الٹرا ساؤنڈ کی ضرورت نہیں ہے۔ اسپتال پر لے کر گئے تو اسپتال نے کہا کہ یہ مسلمان ہے نا، ہاں اس کی رپورٹ کہاں ہے، کووڈ کی نیگیٹو رپورٹ، اور ہوا کیا کہ اس کا مس کیریج ہو گیا، حمل سقط ہو گیا، ساقط ہو گیا۔ وزیر اعظم میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے اعلانات ٹی وی پر، آپ کے اعلانات آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں، مگر ان غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ آپ کو نفرت ہوگی مجھ سے، رہیے برقرار رکھیں، مگر یہ بھارت کے شہری، اگر آپ کو مسلمانوں سے نفرت ہے تو انسان تو ہے یہ لوگ، کون اس کا جواب دے گا؟ کیا اہمیت ہے ان کی جانوں کی؟ مگر یہ ہمارے بھارت کے لوگ کس کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ صبح شام میں 6 بجے سے 8 بجے 9 بجے جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر اینکرز جو بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں، بڑا بڑا گیان دیتے ہیں، بڑی بڑے مورلز بات کرتے ہیں، سب کو جھوٹ سب کو سچ کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، پوچھئے نا کبھی آپ اپنے ایڈیٹر سے پوچھئے کہ ان 122 مرنے والوں کا ذمہ دار کون ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں بھارت کے وزیر اعظم سے کہ کبھی تو ایک ذکر تو کریے لوگوں کا۔ 122 لوگ وزیر اعظم، 30 سے زیادہ لوگ خودکشی کر لیے، جس میں ہمارے کسان بھائی بھی شامل، کچھ نہیں ان کے پاس۔ اورنگ آباد میں پٹریوں پر تھک کر سو گئے، یہ غفلت میں سو گئے کہ ٹرین نہیں چلے گی، 16 لوگ مارے گئے۔ کوئی اخبار نہیں لکھتا، کوئی ٹی وی پر نہیں دکھایا جاتا کہ 16 میں مرنے والوں میں 8 آدیواسی گونڈ طبقے کے لوگ تھے۔ مگر ہمارے وطن عزیز میں چاہے مسلمان ہو، دلت ہو، آدیواسی ہو، غریب ہو، ان کی جان کی اہمیت نہیں ہے۔ آزاد کے لوگوں کی، دولت مندوں کی جان کی اہمیت ہے، غریب کے آنسوں کی قیمت نہیں، غریب کی آہوں کی قیمت نہیں، غریب کی عزت کی قیمت نہیں، غریب کی بے بسی کی اہمیت نہیں، غریب کی مفلسی کی کوئی اہمیت نہیں، غریب کی جان کی قیمت نہیں۔ آج یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ملک میں ہو رہا ہے۔ میرا سر شرم سے جھک جاتا ہے کہ شرمندگی ہوتی ہے کہ کیسے ہم ان غریبوں کو، ان مظلوموں کو ٹی وی پر، سوشل میڈیا پر تصاویر آتی ہیں کہ دلی سے ننگے پیر ایک غریب اپنا سوٹ کیس کھینچ رہا ہے اور ایک معصوم بچہ اس پر سو رہا ہے۔ کیسے نیند آتی ہوں گی دلی کے حکمرانوں کو؟ ایک سائیکل پر 5 آدمی کو بٹھا کر 800 کلومیٹر کا سفر طے کر رہے ہیں۔ کیسا اطمینان ملتا ہوگا دلی کے حکمرانوں کو؟ عجیب ہے معاملہ یہ۔ آپ بتائیے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مائیگرنٹ لیبرز 4 کروڑ بے روزگار ہو گئے، 122 مر گئے۔ آج بھی اس وقت جب میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، اگر کسی کے پاس گاڑی کا پاس ہے تو اپنے شہر کے ہائی ویز پر جائیے۔ اگر آپ ممبئی میں رہنے والے ہیں، اگر آپ گجرات میں رہنے والے ہیں، اگر آپ مہاراشٹرا میں رہنے والے ہیں، اگر آپ حیدرآباد یا پھر آپ بنگلورو یا چنئی میں رہنے والے، جاؤ جا کر دیکھو ان ہائی وے پہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ لوگ پیدل چل رہے ہیں، پیدل چل رہے ہیں۔ صحیح کہا ایک برطانیہ کے ایک اسکالر نے، کپل کمی ریڈی نے، کہ ان مائیگرنٹ لیبرز کا پیدل چلنا، اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر ہاتھوں میں پیروں میں چھالے پڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، 122 مر چکے ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ ہم کو پارٹیشن کے نظارے یاد آتے ہیں۔ صحیح کہا کپل کمی ریڈی نے اپنے آرٹیکل میں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، انسانیت اگر کسی کے دل میں ہے تو دکھائیے اپنی انسانیت کو، دکھائیے اپنی انسانیت کو۔ اگر آپ کے سینوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو ان کی تکلیف کو محسوس کریے۔ یاد رکھیے، یہ جو کچھ آج ان غریبوں پر ظلم ہو رہا ہے، ایک حکومت نے، پھر سے کہہ رہا ہوں اور ہمیشہ کہتا رہوں گا کہ ان پلانڈ طریقے سے، بغیر سوچے سمجھے، ایک ملک بھارت کے وزیر اعظم نے دلی کے بادشاہ نے بیٹھ کر یہ فیصلہ لیا کہ اب میں لاک ڈاؤن کروں گا۔ معمولی سنگاپور جو حیدرآباد، ہمارے سکندرآباد کے سائز کا بھی نہیں ہے، وہ 8 دن 10 دن کی مہلت دیتا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم نے کہا کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، غریب مر رہا ہے، کھانے کو کھانا نہیں ہے، دوائیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ جو محلے جات میں، میرے کانسٹیٹوئنسی میں جو 2 کمرے کے اسپتال چلتے تھے، جو غریب جا کر 70 روپے 80 روپے دے کر علاج کر رہا، وہ نہیں کر سک رہے۔ بڑے بڑے اسپتال میں کہاں پر جائیں گے؟ کون جا کر بڑے بڑے اسپتال میں اگر ان کو
कंसेशन भी मिल रहा है या कम से कम पैसों में इलाज भी हो रहा है असरा हॉस्पिटल में और ओवेसी अस्पताल में, तो वो भी उनके पास इतनी सकत नहीं है, अस्पताल भी चलाना है। मगर ये सब अनप्लान्ड तरीके से, हैदराबाद की एक मशहूर कहावत है कि दीवाने उठे सड़कों मुसल्लम थे, ये वही हाल हो चुका है कि एक्ट इन हेस्ट, अंग्रेजी कहावत है कि एक्ट इन हेस्ट, प्राइम मिनिस्टर सुनिए, एक्ट इन हेस्ट रिपेंट इन लेजर। हाँ, मुझे यकीन है कि मेरी इन तमाम बातों का असर संघ परिवार और बीजेपी के चाहने वाले महबूबों पर नहीं होगा, क्योंकि इन बातों का असर तो उन लोगों पर होता है जिनके दिलों में एक धड़कता हुआ दिल होगा। मेरी इन बातों का असर सिर्फ उन इंसानों पर होता है जिनमें इंसानियत बाकी है। मेरी इन बातों का असर उन लोगों पर होगा जिन्होंने अपने दोस्तों को, अपने खानदान वालों को खोया है। मेरी इन बातों का असर उन्हीं पर होगा जो यतीमों से मोहब्बत रखते हैं, जो गरीबों की गुर्बत को समझते हैं, जो गरीबों की मुफलिसी की, उनकी बेचारगी, उनकी लाचारगी को समझते हैं। ये जो नहीं समझेंगे इसलिए कि जानती नहीं है इन चीजों को। आप अंदाजा लगाइए कि मैं पढ़ रहा था अखबारात में, मीडिया में आया कि गुंटूर की एक औरत, तबलीगी जमात के लोग लखनऊ गए, लॉकडाउन जब से उनको रोक दिया गया, वहां पर कई टेस्ट हुए, इंजीनियरिंग कॉलेज में ले जाकर रख दिया गया। वो हमारी बहन हामिला थी, लखनऊ में गुंटूर की हमारी बहन जिसका नाम रिजवाना है, 4 टेस्ट हुए कोविड के, रिजवाना के, हमारी बहन रिजवाना के, हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, 4 बार और 9 अफराद उनके साथ थे। 44 डेज, 44 दिन उनको रखा गया और रिजवाना बार बार रिजवाना कह रही देखो मैं प्रेग्नेंट हूं। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का कैपिटल, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, घर वहां पर, भारत का सबसे बड़ा शहर हमारे नॉर्थ इंडिया का, और वहां पर होता यह है कि उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो कह रहे देखो खून निकल रहा है, मुझे फौरन अस्पताल लेकर जाओ, मगर नहीं, इतनी नफरत मुसलमानों से है क्योंकि उस खातून का, उस महिला का नाम रिजवाना था, उसकी ब्लीडिंग चालू हो गई तो हुक्मरानों ने कहा कि नहीं, तुम मुसलमान हो, तुमको अल्ट्रासाउंड की जरूरत नहीं है। बाद में अस्पतालों को लेकर गए, एक अस्पताल को लेकर गए तो अस्पताल ने कहा कि ये मुसलमान है ना, हाँ इसकी रिपोर्ट कहां है, कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी। मगर हुआ क्या कि उसका मिसकैरेज हो गया, अमल साकित हो गया, क्योंकि 9 मई से 12 मई तक रिजवाना को कोई मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिला। 44 दिन से रखे वह वजीर आजम। यह आपकी मोहब्बत है मुस्लिम महिलाओं के ताल्लुक से। आपने कहा था कि आप उनके भाई हैं। ट्रिपल तलाक के वक्त तो आपने बहुत सी बातें कही वजीर आजम। आपने यह तक कहा कि असदुद्दीन ओवैसी झूठा है, गलत बोलता है, मगर यह कैसे हुआ? रिजवाना की 9 मई से उत्तर प्रदेश के कैपिटल में कौन जिम्मेदार है उसके मिसकैरेज का? क्या गुनाह था उस हमारी इस बच्ची का, उस खातून का? क्या गुनाह किया था उसने कि उसको अपनी एक जान खोना पड़ा, अपनी औलाद? कौन जिम्मेदार है इसका? गुनाह सिर्फ उसका इतना था कि मुसलमान थी, यही गुनाह था उसका, और वो अपनी मिसकैरेज हो गया। उत्तर प्रदेश के कैपिटल में 9 मई से 3 दिन तक एक डॉक्टर नहीं मिलता। कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन चल रहा है उत्तर प्रदेश में? अफसोस की बात है मेरे भाई, अब मालूम हुआ कि उस बच्ची के मिसकैरेज के बाद आज उसको इजाजत मिली जाने की। मैं शुक्रगुजार हूं वो क्विंट वेबसाइट के वेब पोर्टल का भी, जिन्होंने इस न्यूज को कैरी किया और दुनिया को बताया कि जो रिजवाना पर जुल्म हुआ। फिर झारखंड का एक और वाक़या ले लीजिए। झारखंड में एक अस्पताल में मुस्लिम खातून थी और हामिला है, खून ब्लीडिंग शुरू हुई तो अस्पताल के लोगों ने कहा कि तुम अपना खून साफ करो। यानी कोई 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत से कोई कहता है कि जमीन पर नीचे बैठकर अपने खून को साफ करो, वो बेचारी मासूम मुसलमान है, डर है, खौफ है, कोई पूछने वाला नहीं, और वो नीचे जमीन पर बैठकर जब अपना खून साफ करती है मिसकैरेज हो जाता है। मैं झारखंड के चीफ मिनिस्टर से पूछना चाह रहा हूं, बताइए आप क्या एक्शन लेंगे इन लोगों के ऊपर?
میں اتر پردیش کے چیف منسٹر سے جاننا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے آپ کو نفرت ہوگی مجھ سے، رہیے برقرار رکھیں، مگر یہ بھارت کے شہری اگر آپ کو مسلمانوں سے نفرت ہے تو انسان تو ہے یہ لوگ، کون اس کا جواب دے گا؟ کیا اہمیت ہے ان کی جانوں کی کہ ہمارے ملک میں 122 لوگ مر گئے مائیگرنٹ لیبرز، ان کا کوئی حساب کتاب دے گا؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ بتائیے نا۔ ٹیررسٹ افینس کچھ ہوگا تو ہم پورے دیش کو اٹھا لیتے ہیں اور اٹھانا بھی چاہیے، مگر یہ ہمارے بھارت کے لوگ کس کی وجہ سے مر رہے ہیں؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ جو صبح شام میں 6 بجے سے 8 بجے 9 بجے جو ٹی وی کے چینل پر بیٹھ کر اینکرز جو بڑی بڑی گفتگو کرتے ہیں، بڑا بڑا گیان دیتے ہیں، بڑی بڑے مورلز بات کرتے ہیں، سب کو جھوٹ سب کو سچ کا سرٹیفکیٹ بانٹتے ہیں، پوچھئے نا کبھی آپ اپنے ایڈیٹر سے پوچھئے کہ ان 122 مرنے والوں کا ذمہ دار کون ہے؟ رضوانہ کے مس کیریج کا ذمہ دار کون ہے؟ جھارکھنڈ کی مسلم بچی کا جو مس کیریج ہو اس کا ذمہ دار کون ہے؟ خودکشی کر رہے ہیں، راتوں میں جا رہے ہیں ہمارے مائیگرنٹ لیبر لوگ، ٹکر مار کر چلے جا رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے اس کا؟ میرے بھائی، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جھارکھنڈ کی ہماری اس مہیلا کا نام رضوانہ خاتون تھا، رضوانہ خاتون، آپ بتائیے، بلکہ اس کو مارا گیا، رضوانہ خاتون کو پیٹا گیا دواخانے میں۔ کیا حکومت ہے جھارکھنڈ کی کہ اسپتال میں مارتے ہیں کسی پریگننٹ عورت کو، پیٹتے ہیں، اس کو گالی دیتے ہیں؟ یہ غلط ہے، یہ بالکل غلط ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں۔ پھر گجرات میں تو ختم ہی نہیں ہوتا، ظلم کی داستان ہمیشہ چلتی رہتی گجرات میں۔ گجرات کی پولیس مسلم گھروں میں افطار کے ٹائم پر گھس کر ایک عورت کو مارا اور پیٹا، اور لکڑیوں سے اس عورت کو مارا پولیس والوں نے۔ بڑی بہادر ہیں آپ لوگ ماشاءاللہ، ایک مہیلا پر لاٹھیاں برساتے ہیں، اور پھر وہ بھی حاملہ تھی، اور اس مہیلا کے ایک بچہ جو اپاہج ہے، وکلانگ ہے، ڈسیبل ہے، اس کو ہی مارا۔ ایک 62 ایئر اولڈ آدمی ہے، اس کو ہی مار دیا، اس کو پیٹے۔ کیا بہادری آپ کی! اور پھر یہ جو ہمارے مائیگرنٹ لیبرز جا رہے ہیں، ایک ہماری بہن جو مہاراشٹر سے مدھیہ پردیش کی طرف نکلی تھی، وہ حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، وہ اسی سفر میں ایک بچے کو پیدا کرتی ہے، اور پھر اس کے چند گھنٹوں کے بعد پھر اس معصوم بچے کو لے کر پیدل چلتی جاتی ہے۔ وزیر اعظم، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ واقعات ہو رہے ہیں، آپ کے اعلانات ٹی وی پر، آپ کے اعلانات آپ کے چاہنے والوں کے دلوں کو خوش کر رہے ہیں، مگر ان غریبوں کو اس سے کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ کون سا فائدہ پہنچ رہا ہے بتائیے؟